جسے اللہ نے بغیر کسی محنت کے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، میرا شاگرد وہ ہے جو بغیر محنت کے قرآن کا حافظ ہے۔ لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے کہا ان کے استاذ کو نیچا دکھایا جائے گا، ان کے استاذ کا آج امتحان لیا جائے گا، آج دیکھا جائے گا کہ استاذ پڑھانے میں کیسا ہے۔ حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے قراء کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کو بٹھانا جاتا ہے۔ استاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور وارث پاک سے ایک قاری نے کہا بیٹا ذرا ہمیں قرآن تو سناؤ، تمہارے استاذ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے جو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھتا ہے، قرأت سبع کا پورا کورس میرے شاگرد کو آتا ہے، بیٹا ذرا سناؤ تو صحیح۔ حضور وارث پاک نے جب مصری لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، ایسا لگ رہا تھا ہوائیں رک کر کے تلاوت سن رہی ہوں، پرندے رک کر کے تلاوت سن رہے ہوں، دریا کا پانی رک کر کے تلاوت سن رہا ہوں۔ وہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور شان بھی کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن کی وہ شان ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں زمینی مخلوق تو سنتی ہی ہے، آسمان سے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں، تمام لوگ غم بخود ہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرات پہلے آپ دیوا سے لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے بریلی آئے، بریلی سے سہارنپور، سہارنپور سے امبالہ امرتسر کے راستے ہوتے ہوئے سری نگر جموں، ان راستوں سے گزرتے ہوئے حضور وارث پاک مدینہ منورہ پہلے پہنچتے ہیں، جنت البقیع شریف میں پہنچتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نبی کے مقدس روضے پہ جب حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کی لڑیاں لبوں پہ جاری ہیں۔ حضور کے روضے پہ حاضری دینے کے بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، وارث پاک کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کوئی آدمی 3 دن کے لیے احرام باندھتا ہے، کوئی حاجی 4 دن کے لیے احرام باندھتا ہے۔ حضرات گرامی قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے وہ چند دن ہیں جن دنوں میں حاجی احرام باندھتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے حاجی کو۔ حاجی کے بارے میں یہ آیا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حاجی گھر سے صرف حج کی نیت کر کے چلے تو اسے حج افراد کہتے ہیں، حاجی گھر سے صرف عمرے کی نیت کر کے چلے اسے حج تمتع کہتے ہیں، حاجی گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور یہی افضل ہے، یہی مستحب ہے کہ گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے۔ لیکن جب حاجی احرام باندھتا ہے، جب حاجی احرام کو اپنے جسم پہ لپیٹتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، احرام کی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی حالت ہوتی ہے۔ نہ تو سر کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو داڑھی کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا چاہیے۔ اگر جوں کو مار دیا تب بھی اسے قربانی دینا پڑے گی، سر کا بال ٹوٹ گیا تب بھی قربانی دینا پڑے گی۔ مولانا عقیل صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے، کسی کو پیر سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے۔ احرام کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت سخت حالت ہوتی ہے پیارے۔